Hello, this is Sasha, the rebel. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رشیا میں پیش آنے والا ایک انتہائی خطرناک اور خوفناک کیس۔ جی ہاں، روس کے ایک انتہائی پرسکون شہر نزنی نوگراڈ میں ایک مقامی مورخ نے کچھ ایسی چیزیں چھپا رکھی تھیں جس کا عام ذہن میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اناٹولی ماسکن، جو کہ قبرستانوں کے بارے میں اپنی مہارت کے بارے میں جانا جاتا تھا، لیکن 2011 میں پولیس نے اس کے پاس سے کچھ ایسے راز سے پردہ اٹھایا جو کہ اتنا خوفناک اور خطرناک تھا کہ وہاں کے عوام ہمیشہ کے لیے پریشان ہو گئی، کیونکہ اناٹولی ماسکن صرف مرنے والوں کا مطالعہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے روس یعنی رشیا کا گڑیا بنانے والا کہا جاتا تھا۔ اس شخص نے قبر کی تاریخ اور خوفناک زندگی کو گڑیوں کی طرح جاندار بنا دیا تھا۔ وہ اس تاریکی اور اس خوف کو شاید روشنی دینا چاہتا تھا۔ اناٹولی ماسکن کوئی عام شخص نہیں تھا، اسے 13 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ ماسکو یعنی روسی تاریخ اور لوک داستانوں کا بھی کافی ماہر تھا۔ وہ کیریئر کے طور پر قبرستانوں اور موت کے بعد والی زندگی پر ریسرچ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ارد گرد والے لوگ اس کی اس سائنٹیفک ریسرچ کی کوشش کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ یعنی اس کی اس علمی جستجو کو بہت سراہتے تھے۔ اس نے تدفین کے وقت ہونے والی رسومات پر بھی کافی ساری تحقیق کی تھی، اور مقامی قبرستانوں پر بھی اس نے ان کی تاریخ پر کئی مضامین شائع کیے، لیکن اس کے قریبی لوگ اس میں کچھ بہت ہی عجیب و غریب حرکات دیکھتے تھے۔ ان کے مطابق اناٹولی ماسکن کی موت کے بارے میں دلچسپی بہت ہی چھوٹی عمر سے شروع ہو گئی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ بچپن میں وہ ایک تکلیف دہ تجربے سے گزرا تھا، جہاں اس کے ساتھ کھیلنے والی ایک چھوٹی 11 سالہ بچی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا جنازہ انہی کے گھر کے پاس پڑھایا گیا، اور اس طرح سے اس کا یہ جنون بڑھتا چلا گیا۔ کچھ عرصے یعنی 2009 کے بعد سے نزنی نوگراڈ کے مقامی لوگوں نے قبروں کی بے حرمتی اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بارے میں کافی شکایت کی۔ مقامی لوگوں کو کئی بار قبرستانوں میں تازہ کھودی ہوئی مٹی، لاپتہ لاشیں اور قبریں ملی، لیکن اناٹولی ماسکن وہ شاید آخری شخص تھا جس پہ کوئی شبہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس قبرستانوں میں جانے کی ایک جائز وجہ تھی، کیونکہ بطور مورخ وہ کبھی قبرستان کا دورہ کر سکتا تھا۔ ایک مورخ کے طور پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ واقعی قبرستانوں میں کیا کرتا۔ جو کام علمی دلچسپی یعنی ایک سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے شروع کیا گیا تھا، وہ ایک خوفناک مجبوری بن گیا۔ اناٹولی ماسکن قبرستانوں کا دورہ کرتے کرتے صرف تاریخ کی دستاویز نہیں رقم کر رہا تھا، بلکہ وہ خفیہ طور پر قبرستانوں میں قبروں کے کچھ حصوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نومبر 2011 میں ماسکو کی پولیس نے عام معمول کے مطابق اناٹولی ماسکن کے اپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ انہیں کسی کیس کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے، لیکن اس کے اپارٹمنٹ میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اور انہیں جو کچھ ملا وہ معمول کے مطابق نہیں تھا۔ اس کی الماریوں میں 29 عام زندہ لوگوں کے سائز کی گڑیاں موجود تھیں، اور ان گڑیوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے تھے۔ پہلی نظر میں وہ گڑیاں کچھ پتلے یعنی ہاتھ سے بنائی گئی گڑیوں کی طرح لگ رہی، لیکن جب وہ افسران کے قریب پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ گڑیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ممی شدہ لاشیں ہیں، جنہیں اناٹولی ماسکن نے خود ہی بہت احتیاط سے محفوظ کیا تھا۔ اس خوفناکی کا تصور کریں جب ان لڑکیوں کو یعنی ان گڑیوں کو باہر نکالا گیا، بہت ہی چمکدار لباس میں ملبوس، ان کے چہروں کو موم اور میک اپ سے ڈھانپا گیا تھا، اور اناٹولی ماسکن اپنی گڑیا بنانے والی جنون کے لیے ناقابل تصور حد تک آگے جا چکا تھا۔ اناٹولی ماسکن نے ایک خفیہ طریقہ کار اختیار کیا۔ وہ رات کے وقت ان قبروں کا دورہ کرتا تھا، اور وہ کچھ نوجوان لڑکیوں کا انتخاب کرتا تھا جو کہ کئی دہائیوں پہلے مر چکی تھی۔ لاشیں نکالنے کے بعد وہ انہیں گھر لاتا
اور انہیں محفوظ کرنے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکل استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں سے کچھ لاشوں کو اس نے چھیتروں سے بھی بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو بطور کھلونا یعنی ان کے جسم کے اندر اس نے کچھ موسیقی کے آلات یعنی میوزک کے باکسز بھی ڈال دیے تھے تاکہ چھونے پر یہ ممی شدہ گڑیاں گانا گانا شروع کر دیں۔ اناٹولی ماسکن اپنے اس بگڑے ہوئے دماغی حالت کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو بچا رہا ہے اور وہ خود کو ان کے نگران کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اس قبر میں یعنی زمین میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا اس سے کئی گنا بہتر سلوک کرتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ ان کی سالگرہ مناتا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ انہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو قبر میں انہیں نہیں مل سکتا تھا، یا جو چھوٹی بچیوں کی لاشیں اس نے نکالی وہ انہیں وہ بچپن کی ساری خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ اناٹولی ماسکن کی گرفتاری کے بعد کچھ نفسیاتی ماہرین نے اس کا تجزیہ کیا اور ان کے مطابق اناٹولی ماسکن شیزوفرینیا کی بیماری میں مبتلا تھا، اور اس نے خود ایک اعترافی بیان دیا جس میں اناٹولی ماسکن کا خیال تھا کہ ان لڑکیوں کی روحیں اسے پکار رہی ہیں، یعنی وہ بچیاں جن کو اس نے ایک ممیفائڈ گڑیا بنایا تھا وہ اس کو خود کو بچانے کے لیے التجا کر رہی تھی، اور یہی اعترافی بیان اس کے پاگل پن کی درخواست کا باعث بنا اور اسے جیل کی بجائے ایک نفسیاتی اسپتال بھیج دیا گیا۔ اناٹولی ماسکن کے ایک اپنے اعترافی بیان کے مطابق بچپن میں جب اس کی 11 سالہ دوست انتقال کر گئی تھی تو اس کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اس نے اس کے خوابوں میں آنا شروع کر دیا تھا۔ ہر رات وہ لگاتار اس کے خواب میں آتی اور اسے کچھ جادو ٹونے یا کالا جادو کی ترکیبیں بتاتی تھی، جس کی وجہ سے اناٹولی ماسکن نے کچھ جادو ٹونا اور کالا جادو وغیرہ بھی شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ اسے اپنے پاس قبرستان بلا رہی تھی، جس کے بعد اناٹولی ماسکن نے اس بچی کی قبر کا دورہ کیا، یعنی وہ اس سے ملنے گیا اس کی قبر میں، اور اس بچی نے اس کو کہا کہ اگر جب وہ اس کی قبر کے پاس آئے گا تو وہ پھر اس کے خواب میں نہیں آئے گی، اور اس طرح سے وہ بچی اس کے بعد اس کے خواب میں نہیں آئی۔ لیکن قبرستان جا کر اناٹولی ماسکن کو احساس ہوا کہ کئی اور بچوں کی قبریں موجود تھیں اور وہ بچے اس سے باتیں کر رہے تھے اور اسے خود کو بچانے کے لیے اس سے التجا کر رہے تھے۔ اناٹولی ماسکن کا اپنا یہ اعترافی بیان اسے شیزوفرینیا کا مریض قرار دینے کے لیے ہی کافی تھا۔ اناٹولی ماسکن کا معاملہ بہت ہی پریشان کن تھا، اسے بہت سارے ہونے والے سوالات کو جنم دیا، جن میں سے پہلا سوال کہ کیا واقعی کوئی قاتل مجرم تھا یا شاید ایک نفسیاتی بیمار بندہ جو اپنے فریب کو حقیقت سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ آج تک اناٹولی ماسکن ایک نفسیاتی ادارے میں ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا اسے رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن حکام اور عام عوام کی طرف سے اس گڑیا بنانے والے کو آزاد کرنے کی کافی مخالفت ہو رہی ہے۔ اناٹولی ماسکن کے اچانک اس طرح گرفتاری اور اس کے راز کے فاش ہونے کے بعد وہ بچیاں جن کی لاشیں ان کی قبروں سے غائب تھیں، ان کے خاندان دوبارہ سے ایک جھٹکے اور ایک بڑے صدمے کا شکار ہوئے۔ ان کے لیے پہلا صدمہ ان کے اس اپنے یعنی اپنی بچی کی موت تھا، اور پھر اناٹولی ماسکن نے ان کی میتوں کی بھی حرمتی کی تھی۔ ہر خاندان کو یہ برداشت کرنا پڑا تھا کہ ان کی بچی کی لاش کو نکالا گیا تھا، اسے ممی بنایا گیا تھا اور اسے اس کے بعد اپنی کھیل کے لیے اپنی آسائش کے لیے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ان کے لیے ایک عجیب و غریب گڑیا اور اناٹولی ماسکن کی یہ حرکتیں ایک ڈراؤنا خواب سی تھی۔ اناٹولی ماسکن کے اس کیس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ایک انتہائی سکون یافتہ آدمی یعنی ایک انتہائی تعلیم یافتہ شخص اپنے مفادات اور اپنی دلچسپی کے لیے کسی بھی تاریخ حد تک جا سکتا ہے۔ اناٹولی ماسکن کی یہ کہانی سحر اور جنون کے درمیان سرد لکیر کی علامت بن گئی۔ اناٹولی ماسکن کی کہانی انسانی نفسیات کی خوفناک تصویر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب تجسس اور جنون آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ کوئی شخص محبت اور تحفظ کے نام پر جب حقیقت کا احساس کھو دیتا ہے تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ ہم عقل اور جنون کی حدود پر سوال اٹھاتے ہیں
کیسے ہم عقل کو چھوڑ کر اپنی جنون کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا نٹالی ماسکن واقعی ایک عادی مجرم تھا یا کسی فریب میں گم تھا؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اسی طرح کے مزید کیسز جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیے ساشا دا ریبل۔